منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبادة بزلعين من أضلاعه فنسب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام سبحانك اللهم. باب قائم کیا کہ باب غزوۃ سیف البحر، سیف کہتے ہیں ساحل کو، کہ آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا سمندر کے ساحل کی طرف، وہم یتلقون عیرا لقریش، اور یہ حضرات جو تھے یہ قریش کے قافلے کو تلاش کر رہے تھے، اس کو لینا چاہتے تھے، تلقا یتلقا تلقیا لینا اور ملاقات کرنا، اور جب یہ آ گیا کہ قریش کے قافلے کو لینا چاہتے تھے تو اس سے خود بخود آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہو سکتا ہے، فتح مکہ کے بعد تو یہ صورت باقی نہیں رہی تھی، تو بظاہر یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ تو یہ باب ہے غزوۃ سیف البحر کے بارے میں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قریش کے ایک قافلے کو لینا چاہتے تھے، یعنی اس کے منتظر تھے، اور ان کے امیر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔ اس غزوے کو غزوۃ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوۃ الخبط یا جیش الخبط بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خبط یخبطوں کے معنی ہوتے ہیں پتے جھاڑنا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس غزوے کے اندر جب سب چیزیں کھانے پینے کی ختم ہو گئیں تو درختوں کے پتے وہ بھی کھائے اور کھانے پڑے، تو اس لیے غزوۃ سیف البحر بھی ہے، اور اس کو جیش الخبط یا غزوۃ الخبط بھی کہا جاتا ہے۔ تو روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ساحل سے پہلے، ساحل کی طرف، اور دیکھو بین ستون میں لکھا ہوا ایسا نہ تھا سمانے، گویا بظاہر یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور معاہدہ باقی نہیں رہا تھا۔ جب معاہدہ باقی نہیں رہا تھا تو آپ نے ایک سریہ بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کہ ان کے جو قافلے ہیں اب ان کو تم بیچ میں آ جاؤ۔ تو ان کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، آپ نے ان پر امیر بنایا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو، اور یہ 300 حضرات تھے۔ راوی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ ہم نکلے، جب ہم راستے کے کچھ حصے میں تھے تو توشہ ختم ہو گیا، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کے توشوں کے بارے میں حکم دیا اور وہ توشے جمع کیے گئے۔ فکان مزودہ تمرن، تو وہ کھجور کے 2 تھیلے بنے، یعنی سارے لشکر سے جو کھجوریں جمع کی گئیں، کیونکہ کھجوریں یہ حضرات ساتھ رکھتے تھے، اور کھجور سب سے سستی چیز تھی، مدینہ منورہ کھجوروں کا مرکز تھا اور ہے، تو کھجوریں یہ ساتھ رکھتے تھے تاکہ اگر کچھ اور نہ ملے تو کھجوری انسان کھا کر آرام سے زندہ رہ سکتا ہے، طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جتنی کھجوریں جمع کی گئیں وہ بھی صرف 2 تھیلوں کے برابر تھی، تو ابو عبیدہ بن الجراح ہر دن میں ہمیں تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، فکان یقوتنا کل یوم قلیلا قلیلا، یہاں تک کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور ہمیں نہیں ملتی تھی مگر ایک ایک کھجور، بلکہ یوں کہہ لو ایک ایک چھوارا۔ تو میں نے کہا کہ وہ ایک چھوارا یا ایک کھجور تمہیں کیا کام دیتی ہوگی؟ تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم نے اس کھجور کے گم ہونے کو پایا حین فنیت، کہ جب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ کھجور سے کیا ہوگا، حالانکہ وہ کھجور ہم منہ میں رکھ لیتے تھے، اور آگے روایت میں آ جائے گا تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ جتنی سخت کھجور ہوتی تھی اتنی ہی ہمیں مزہ آتا تھا، کیونکہ کافی دیر تک وہ منہ میں رہتی تھی، اور پھر اس کی جو گٹھلی ہے وہ ہم چوستے رہتے تھے منہ میں، اور وقت اسی طریقے سے گزارتے تھے۔ تو راوی یہاں ہی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اس ایک کھجور کے گم ہونے کو بھی پایا جب وہ ساری کھجوریں ختم ہو گئیں،
پھر ہم سمندر کی طرف پہنچ گئے تو اچانک ایک مچھلی تھی جو ٹیلے کی طرح تھی، ضریب کہتے ہیں ٹیلے کو، ایک ٹیلے کی طرح تھی، اتنی بڑی مچھلی، اور وہ سمندر نے ساحل کی طرف پھینکی، اور یہ گویا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے لیے مہمانی کا انتظام فرمایا۔ تو قوم وہ مچھلی کھاتی رہی 18 راتوں تک۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس مچھلی کی پسلیوں میں سے 2 پسلیوں کے بارے میں حکم دیا، فنصبا، ان دونوں پسلیوں کو کھڑا کیا گیا۔ پھر آپ نے ایک سواری کے بارے میں حکم دیا، اس سواری کے اوپر کجاوا کسا گیا، پھر وہ اس کے نیچے سے گزری سواری ان دونوں پسلیوں کے نیچے سے، فلم تصبہما، مگر وہ سواری ان سے نہیں ٹکرائی۔ اور آگے روایت میں آ جائے گا، اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے کہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ مسلسل یہ لوگ کھاتے رہے، اور اس کا تیل جو تھا وہ جسم پہ لگاتے رہے، اور دوبارہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے، اور جسم ان کے دوبارہ اور قوت پھر دوبارہ بحال ہو گئی۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی جو آنکھ کا حلقہ تھا تو اس میں کتنے، کوئی کہہ رہا 12، کوئی کہہ رہا 9، 12 افراد بیٹھ جاتے تھے، اور اس کی جو 2 پسلیاں تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ ایک پسلی ادھر سے کھڑی کی گئی، دوسری پسلی ادھر سے کھڑی کی گئی۔ پھر جو سب سے اونچا اونٹ تھا وہ منگوایا گیا، اور قافلے کے اندر جو سب سے لمبے تڑنگے آدمی تھے وہ قیس ابن سعد ابن عبادہ تھے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ آئے اور ان کو اس اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا، پھر اس اونٹ کو پسلیوں کے درمیان سے گزارا گیا، فلم تصبہما، لیکن ان سے پسلیوں سے وہ نہیں ٹکرائے، نہ اونٹنی ٹکرائی، نہ قیس ابن سعد ابن عبادہ ٹکرائے۔ اور اسے یہ معلوم ہوا کہ ما القاہ البحر فکلوہ، ما القاہ البحر وما جزر عنہ فکلوہ وما طفا فیہ فلا تأکلوہ۔ ہمارے نزدیک سمک طافی کا کھانا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی مچھلی کو سمندر نے ساحل پر پھینک دیا ہو یا موجوں کے ساتھ آئی ہو، سمندر کی موجیں واپس چلی گئیں اور مچھلی وہیں رہ گئی، فکلوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو تم کھا سکتے ہو۔ اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو عمل ہے وہ بھی اس کو بتلا رہا ہے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهم يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبث فسمي ذلك الجيش جيش الخبث فألقى لنا البحر دابة يقال لها الأنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة زلعا من أعضائه فنسفه فعمد إلى أطول رجل معه قال سفيان مرة زلعا من أضلاعه فنسبه وأخذ رحلا وبعيرا فمر تحته قال جابر رضي الله پھر آگے انشاءاللہ۔ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، 300 سوار تھے، ہمارے امیر ابو عبیدہ بن الجراح، یہ تا کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ضمہ ہے تو غلط ہے، ابو عبیدہ بن الجراح نرصد عیر قریش، ہم قریش کے قافلے کو کے گھات میں لگے ہوئے تھے۔ رصد یرصدو کے معنی ہوتے ہیں گھات میں بیٹھنا، ان ربک لبالمرصاد فاقمنا بالساحل نصف شہر، تو ہم ساحل میں ٹھہرے رہے آدھے مہینے تک، اور ہمیں سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ ہم نے پتے کھائے، خبت کہا جاتا ہے ان پتوں کو جن کو درخت سے پہ مار کے نیچے گرا دیا جائے، اور وہ جو پتے ہم نے کھائے۔ خبت یخبدو کے اصل معنی ہوتے ہیں لاٹھی سے اندھا دھند مارنا، تو اگر کوئی آدمی
کوئی پتے گرانا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی اندھادھند مارتا ہے، جو بھی پتے گر جائیں سو گر جائیں، اور اسی سے اردو میں بولتے ہیں خپتی، فلاں آدمی تو خپتی ہے۔ خپتی کا مطلب یہ کہ اندھادھند کام کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے، عقل تو ہے نہیں، اندھادھند کام کرتا ہے۔ تو خبط یخبط کے معنی ہوتے ہیں پتے جھاڑنا، تو ہم نے جو جھاڑے ہوئے پتے تھے وہ کھائے۔ اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے بالحرکہ، الخبط ہے، یہ خبط نہیں ہے، الخبط۔ اور یہ الورق الساقط بمعنی مخبوط، یہ خبط مخبوط کے معنی میں ہے، یعنی جو جھاڑے ہوئے پتے تھے وہ ہم نے کھائے، اور اس لشکر کا نام رکھا گیا جیش الخبط۔ اور سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور ڈالا جس کو عنبر کہا جاتا ہے، اور یہ دابہ کے لفظ سے استدلال کیا ہے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے، کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہیں، چاہے مچھلی ہو، چاہے کیکڑا ہو، چاہے جھینگا ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ لیکن احناف رحمہم اللہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ باقی جانور حلال نہیں ہے۔ اور احناف کا استدلال اس روایت سے جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ احلت لنا بیتتان، کہ ہمارے لیے صرف دو مردال حلال ہیں، وہ کون سے؟ السمک والجراد، تو مچھلی حلال ہے، ٹڈی حلال ہے، اور مچھلی کے علاوہ باقی جانوروں کی فقہاء احناف نے اجازت نہیں دی۔ لیکن امام مالک، امام شافعی، امام محمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ، وہ سب کے سب قائل ہیں کہ سمندر کا کوئی بھی جانور ہو آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ان کے ہاں کیکڑا اور یہ سب چیزیں حلال، اور جھینگے کے بارے میں خود احناف میں اختلاف ہے کہ یہ مچھلی کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بنگلہ دیش اور برما والوں کے ساتھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ مچھلی کے اندر داخل ہے، اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مچھلی کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو گویا یہ جو مچھلی ہے وہ تو سب کے نزدیک نہ جائز ہے، اور یہ جو جھینگا ہے یہ 3.5 علماء کے ہاں جائز ہو گیا، کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں تو ویسے ہی جائز ہے، اور احناف میں سے کچھ احناف اس کے جواز کے قائل ہیں، اور کچھ احناف جو ہیں وہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر جو ہیں وہ اس معاملے میں سختی نہیں کرتے، کوئی کھاتا ہے تو کھاتا ہے۔ ویسے بھی ساری عرب دنیا جو ہے وہ تو کیکڑا بھی کھاتی ہے اور طرح طرح کے جانور کھاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ حرام ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ حلال ہیں، اسی لیے ہم ان کو فاسق، فاجر اور اس طرح کے جو القاب آپ دوسروں کے بارے میں نوازتے رہتے ہیں وہ ان کے اوپر ہم اس کا اطلاق نہیں کرتے، اس لیے کہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ جب اجتہاد بیچ میں آ جاتا ہے تو شدت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں آ رہا ہے کہ سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور ڈال دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جانور کی تفصیل پچھلی حدیث کے اندر گزر چکی ہے کہ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، کہ وہ جانور نہیں تھا بلکہ مچھلی تھی۔ تو ہم استدلال کرتے ہیں پچھلی روایت سے، اس کا نام تھا عنبر، ہم نے اس میں سے آدھا مہینہ کھایا اور ہم نے اس کا اس تیل کے طور پر استعمال کیا، حتی ثابت الینا اجسامنا، یہاں تک کہ ہمارے جو جسم تھے وہ واپس آ گئے۔ صحابہ یسوبو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے، اور ثواب کو بھی ثواب کہتے ہیں کیونکہ وہ آدمی کے عمل کا بدلہ ہے جو لوٹ کر آدمی کی طرف واپس آتا ہے۔ تو صحابہ یسوبو کے معنی ہے لوٹنا۔ اور مولانا اگر آپ قرآن حدیث سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عربی میں مہارت حاصل کرو۔ لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں عربی ادب کی یہ بیکار ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ہمارے جتنے اکابر ہیں انہوں نے پہلے عربی ادب کو قابو کیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن حدیث ان کے سمجھ میں آئے۔ اب آپ لوگ تو یہ چاہتے ہو نا کہ اردو شروحات کے ذریعے سے اور شروحات کے ذریعے سے قرآن حدیث سمجھ میں آ جاؤ، اس طرح نہیں آتا۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں پہلے وہ عربی پر مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کو قابو کرتے ہیں، پھر عربی کے ذریعے سے پھر وہ قرآن و سنت کو۔ تو صحابہ یسوبو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے، تو ہمارے جسم ہماری طرف لوٹ آئے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اعضاء میں سے ایک پسلی کو کھڑا کیا، فنصبا، اور وہ پسلیاں کھڑی کی گئیں، فعمد الى اطول رجل معه، اور انہوں نے ارادہ کیا
اس لمبے آدمی کی طرف جو ان کے ساتھ تھا کہ قافلے میں سب سے لمبا آدمی کون ہے. آپ کے بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جو خزرج کے سردار تھے ان کے بیٹے تھے قیس. اور قال سفیان مرتن، اور سفیان نے ایک مرتبہ یہ تعبیر اختیار کی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلیوں میں سے پسلی کے بارے میں حکم دیا، اس پسلی کو کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک سواری لی، ایک اونٹ لیا، فمر تحتہ، اور وہ اونٹ پسلی کے نیچے سے گزر گیا اور پسلی سے نہیں ٹکرایا. تو یہ بیان کرنا ہے کہ وہ مچھلی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی بہت موٹی تازی تھی. چلو جی، اب یہ جو آگے روایت آ رہی ہے یہ مچھلی سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ میں نے یہاں اس لیے روک دیا کہ یہ اصل میں واقعہ پہلے ہے اور مچھلی کا قصہ بعد میں ہے. اور قصہ یہ پیش آیا کہ جب یہ جیش الخبط روانہ ہوا اور سارا توشہ ختم ہو گیا اور مسلمان سخت پریشان تھے، تو حضرت سعد ابن عبادہ کے جو بیٹے ہیں قیس وہ اس میں شامل تھے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، اور بہرحال اگر باپ بڑا ہو تو بیٹے کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں. تو قیس نے سوچا کہ لوگ ہمارے ساتھی اتنے پریشان ہیں تو لاؤ کوئی تدبیر کروں. تو وہ کہیں تلاش میں نکلے کہ قریب میں کوئی بستی ہے، تو کوئی بستی مل گئی ان کو. تو وہاں پہنچے اور کہا کہ ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن تم ہمیں اونٹ دے دو، 3 اونٹ دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں اتنی کھجوروں کا وعدہ کرتا ہوں. کہا تم ہو کون؟ کہا میں سعد ابن عبادہ کا بیٹا ہوں. تو لوگ جانتے تھے کہ سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار ہیں، کیونکہ 2 ہی بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور سردار ان کے معروف تھے، اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی یہ اس کے بیٹا ہے. تو محض ان کے کہنے پر تو اس نے 3 اونٹ دے دیے. انہوں نے 3 اونٹ ذبح کیے اور قافلے والوں کو کھلا دیے. پھر اس کے بعد مزید 3 اونٹ ان سے لیے، پھر کھلا دیے، پھر 3 اونٹ لیے، پھر کھلا دیے. عمر فاروق نے کہا کیا حرکت کر رہے ہو اپنے باپ کے مال کے اوپر؟ مال تمہارا تھوڑا ہی ہے، تمہارے باپ کا ہے، اور تم جناب باپ کے اس پر قرضہ لے رہے ہو اور لوگوں کو کھلا رہے ہو. کہا کہ اس کو روکو. چنانچہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے پھر منع کر دیا. چلو جی. قال جابر رضي الله عنه وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحل 3 جزائر ثم إن أبا عبادة نهاه وكان عمرو رضي الله عنه يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نهيت. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ قوم کا ایک آدمی تھا، اس نے 3 جزور نحر کیے. جزور کہتے ہیں اونٹ کو. اس نے 3 اونٹ جو تھے وہ نحر کیے قافلے والوں کے لیے. وہ کون آدمی تھا؟ قیس ابن سعد ابن عبادہ. ثم نحر 3 جزائر، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے. ثم ان ابا عبیدہ نہاہ، پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا. اور دیکھو آپ کے حاشیے میں دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ قال قائلهم والله لو لقينا عدوا ما كان منها حركة إليه. اتنے کمزور ہو گئے تھے صحابہ کہ صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو گیا تو ہم تو حرکت کے بھی قابل نہیں ہیں، لڑیں گے کیسے؟ ما كان منا حرکت الیہ اہل العدو. اچھا، لما بالناس من الجہد. قال قیس من یشتری منی تمرا اوفیہ له بالمدینہ بجزور یوفیها الیہا ہونا، یوفیها الیہا ہونا. فقال له رجل من اہل الساحل انا افعل فاشترى 5 جزائر. قال عمر كيف يدان یا كيف يدان يدان كيف يدان كيف يدان، یہ قرضہ کیسے لے رہا ہے؟ ولا مال له انما المال لأبيه. تو
واخذ قیس الجزر فنحر لهم منها 3 في 3 أيام وأراد أن ينحر لهم في اليوم الرابع ونهاه أبو عبيدة وقال له عزمت عليك ألا تنحر، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ آئندہ ساتھیوں کو اس طرح مت کھلاؤ. اتريد أن تغفر ذمتك، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ذمہ داری کو میں بدعہدی کرو. اے لا یوفی لکا بملتزم، اے لا یوفا لکا بملتزمت ولا مال لک. فقال قیس اترى ابا ثابت یعنی والدہ سعدا یقضی دیون الناس ویطعم فی المجاعة ولا یقضی دینا استدنته لقوم مجاہدین فی سبیل اللہ. فلما قدم قیس قال له سعد یعنی باپ نے پوچھا ما صنعت فی مجاعة القوم، تم نے کیا کیا تھا جب لوگ بھوکے تھے؟ قال نحرت قال اصبت قال ثم ماذا قال ثم نحرت قال اصبت قال ثم ماذا قال ثم نحرت قال اصبت قال ثم ماذا قال ثم نهيت قال ومن نهاك قال اميري ابو عبيدة قال ولما قال زعم انه لا مال لي انما المال لأبي فقلت له أبي يقضي عن الأباعد ويحمل الكل ويطعم في المجاعة ولا يصنع هذا لي فلان لموافقتي. فأبى عليه عمر بن الخطاب إلا التصميم على المنع، یعنی عمر فاروق نے بہت سختی سے منع کیا کہ ابا جی کے بال پہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو. فقال سعد لولده قیس لکا ربع حوائط، تو باپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں اپنے جتنے بھی باغات ہیں اس میں 1/4 تمہیں دے دیتا ہوں تاکہ تم اللہ کے راستے میں اس کو یا ساتھیوں کے اوپر خرچ کر سکو. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل قیس فقال انه فی بیت جود. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قیس ہیں یہ سخاوت کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. وَإِنَّ الْجُودَ لَمِنْ شِيمَةِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ، سخاوت جو ہے ان گھر والوں کی فطرت میں داخل ہے. اب دیکھو اس میں بڑی حکمت، کتنی اس واقعے کے اندر کتنے پہلو ہیں. ایک طرف یعنی سخاوت کا پہلو بھی شامل ہے کہ حضرت قیس نے کس طرح سخاوت کی اور اپنے والد پر ان کو اطمینان تھا کہ میں جو کر رہا ہوں والد اس کی کفالت لے لیں گے اور میرے جو قرضے لے رہا ہوں یہ میرے والد ادا کر دیں گے. اور یہ بات ان کی اپنی جگہ ٹھیک تھی، جذبہ بھی بہت اچھا تھا، عمل دیکھنے میں بھی بہت اچھا تھا. لیکن جو کبار صحابہ ہے ابو عبیدہ ابن الجراح، عمر ابن فاروق رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ جذبہ بہت اچھا ہے مگر کام صحیح نہیں ہے. یہ جذبہ بہت اچھا ہے مگر کام اچھا نہیں ہے کہ جناب قرضہ لے لے کر آپ تبلیغ و جہاد کے ساتھیوں کو کھلاتے رہو تو آگے جا کے مسائل پیدا ہوں گے، پتہ نہیں آپ قرضہ ادا کر سکو یا نہ ادا کر سکو. اس لیے عمر فاروق نے بھی روکا اور پھر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے بھی روکا. کتنی حکمتیں ہیں اس کے اندر. چلو جی، اچھا جی، اب یہ جو روایت آ رہی ہے تو یہ واقعہ جیسے میں نے بھی عرض کیا تھا تو یہ مچھلی سے پہلے کا. بعد میں جا کر جب قیس ابن سعد ابن عبادہ نے ابا جی کو جا کر یہ بات بتلائی تو جابر کہتے ہیں کہ ويقول وكان عمرو يقول، عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو صالح ان قیس بن سعد قال لابیہ کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے اپنے ابا جی سے جا کر کہا كنت في الجيش فجاعوا، میں لشکر میں تھا سب بھوکے ہوئے تھے. قال انحر، تو قیس ابن سعد نے معاف کیجئے سعد ابن عبادہ نے کہا انحر کہ تم نحر کر دیتے. یعنی اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ تم نحر کر دیتے. قال نحرت ثم جاؤ، کہا میں نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیے تھے لیکن پھر بھوک ہوئی. قال انحر، تو سعد ابن عبادہ نے کہا کہ تم نحر کر دیتے. قال نحرت ثم جاؤ، قال انحر، کہا تم پھر جانور ذبح کر دیتے. قال نحرت قال ثم جاؤ قال انحر قال نہیت.
تو کیسے نے کہا نوہی تو مجھے منع کر دیا گیا، کس کی طرف سے؟ عمر فاروق اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ معلوم ہے کہ بعض اوقات جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن عمل کے اندر احتیاط لازم ہے، اور یہ بات کے بارے صحابہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے تھے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو رضي الله عنه أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبث وأمر علينا أبو بادة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له الأنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو بادة رضي الله عنه أزما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو زبير رضي الله عنه أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال أبو بادة قلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم فآتاه بعضه فأكله۔ وہی روایت ہے، آخر میں یہ ہے کہ جب ہم مدینے پہنچے تو ہم نے یہ بات ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کلوا رزقا اخرجہ اللہ، کہ وہ رزق کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا سمندر سے۔ اطعمون ان کان معکم، بلکہ اگر تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ، اس مچھلی میں سے ہمیں بھی کھلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی اس مچھلی کے ذریعے سے، تو گویا وہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے لیے عطیہ تھا۔ فاتاہ بعضهم، تو بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مچھلی کا وہ حصہ کچھ لے کر آئے، فاکلہ، آپ نے بھی اس کو تناول فرمایا۔ جی۔ باب حج ابی بکر بالناس فی سنۃ 9، یہ باب ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا تھا سن 9 ہجری میں۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ ہوئی ہے سن 8 ہجری میں، رمضان 8 ہجری میں، پھر شوال میں آپ چلے گئے حنین کی طرف، طائف کی طرف، فی ذی القعدہ میں آپ واپس آئے اور آپ نے عمرہ کیا، مگر عمرہ کر کے آپ وہاں رکے نہیں بلکہ آپ واپس تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ لیکن آپ نے مکہ مکرمہ میں امیر بنا دیا تھا حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے ہی لوگوں کو حج کرایا تھا سن 8 ہجری میں، اور اس کو کہا جاتا ہے امیر الحج، کہ حج کی قیادت ایک آدمی کرتا ہے، وہی خطبہ دیتا ہے، وہی جمع بین الصلاتین کرتا ہے۔ تو سن 8 ہجری کے اندر امیر حج تھے حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ۔ پھر سن 9 ہجری پورا گزرا، جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ سن 9 ہجری کے آخر میں جب ذی الحجہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحیثیت امیر حج کے لوگوں کو حج کرایا، جمع بین الصلاتین کی، خطبہ دیا، اور امیر حج جو ہے وہ ہر کام آگے آگے کرتا چلا جاتا تھا، اور پیچھے جتنے مسلمان ہیں وہ اس کی اقتداء کے اندر حج کے تمام ارکان ادا کرتے تھے۔ تو اس سے متعلق یہ باب قائم کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا سن 9 ہجری میں۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يوزن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان۔ استاذ جی سوال کہاں؟ یہ پچھلے باب سے باب غزوۃ سیف البحر سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مشرکین مکہ کے قافلوں پر حملے کرتے تھے، تو ابھی ہمارے اس دور میں یہ نیٹو سپلائی پر حملے کرنے کا کیا حکم ہے؟ دارالفتاح جامعہ دارالعلوم کراچی صبح 9 بجے کھلتا ہے، شام 4:30 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ حدثني سلیمان بن ابو داود۔ چلو جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
ان کو بھیجا تھا. دیکھو جو باتیں جو ہے نا بس حج اس سے متعلق ہیں حدیث شریف سے، میں تو اس حد تک رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ ادھر ادھر کی بات نہ کوئی. اسی آپ دیکھتے ہیں سبق سے پہلے سبق کے بعد نہ آپ کا حال پوچھتا ہوں، نہ حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتا ہوں، نہ کچھ اور کرتا ہوں، کہ جتنا ہو سکے آپ کو حدیثیں پڑھا دوں اور نتائج خود آپ نکال لو گے انشاءاللہ تعالی. اور ویسے آسان جواب یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہو، اور جیسا کہ جب معاہدہ تھا آپ نے کوئی حملہ نہیں کیا، حالانکہ معاہدہ مسلمانوں نے دب کر کیا تھا، لیکن سب مسلمانوں نے اس معاہدے کو قبول کر لیا کیونکہ امیر نے معاہدہ کیا تھا. جب معاہدہ ختم ہو گیا تو آپ نے پھر لشکر بھیجنے شروع کر دیے، جنہوں نے جا کر یترصدون عیر قریش. یہ ہے اصولی جواب. باقی مسائل آپ ماشاءاللہ خود ہی کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اس کے اوپر مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا اس حج میں کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا حجۃ الوداع سے پہلے 10 تاریخ کو ایک جماعت کے اندر. اور حضرت ابو ہریرہ لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. تو آپ نے امیر حج بنا کر تو بھیجا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، لیکن بعد میں آیات نازل ہوئی تھی جن کا ذکر آگے آنے والا ہے، اور ان آیات کے ساتھ آپ نے بھیجا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے جا کر وہاں اعلان کیا. وہ جو آیات نازل ہوئی وہ سورہ براء کی آیات تھیں، جو سورہ براء کا کافی حصہ جو ہے وہ اسی کے بارے میں نازل ہوا، اور اسی میں یہ بات بھی آئی کہ جن لوگوں سے معاہدہ تھا ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، کیونکہ معاہدے کی پاسداری کی جاتی تھی ہر حال میں. قرآن مجید کی اس میں نا براۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقضوکم شیئا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اب اس میں سارے احکام دیے گئے ہیں. وہ بھی ہیں جن کا سائل نے سوال کیا تھا، اسی میں یہ بات بھی داخل ہے. آپ نے اس وقت میں بھیجا حضرت علی مرتضیٰ کو اپنی اونٹنی کے اوپر. جب حضرت علی مرتضیٰ پہنچے تو ابو بکر صدیق سمجھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اونٹنی علیحدہ سے معروف تھی. تو پھر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں بلکہ حضرت علی ہیں. تو پوچھا کہ آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ کہا نہیں میں مامور ہوں، آپ ہی کے ماتحت ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیات دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ سنا دوں. ان آیات کا حاصل یہ تھا کہ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا تھا تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. تو جو بھی معاہدہ ہوا تھا اچھا ہوا یا برا ہوا، اس معاہدے کو تو پورا کر دیا جائے ایک مدت تک، پھر اس کے بعد اس مدت میں اب اضافہ نہیں ہوگا. اور جن لوگوں سے معاہدہ نہیں تھا ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ 4 مہینے تمہیں مہلت ہے. اس 4 مہینے کے اندر آپ رہنا چاہو، نکلنا چاہو، جو کچھ کرنا چاہو کر لو. اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور پھر تمہیں حرم میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور پھر تمہیں بیت اللہ کا یا طواف کرنے کی حالت کفر کے اندر یا حج کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو یہ سارے احکام نازل ہوئے تھے سورہ براء کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا. اور آپ نے حضرت علی کو بھیجنے کی وجہ بھی ارشاد فرمائی تھی جو آگے آ رہی ہے کہ معاہدہ میں نے کیا تھا ان لوگوں سے، تو یا تو میں خود جا کر اس معاہدے کے فسخ کا اعلان کروں اور اس کی مدت
میں جو بتا رہا ہوں وہ میں خود جا کر کہوں یا یہ کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی جائے؟ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، انہوں نے جا کر یہ اعلان کیا لا یؤدی عنی الا انا او رجل من اہل بیتی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ اعلان ہونا تھا تو یہ اعلان جو تھا یہ کروایا حضرت علی نے کو تو بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ آپ اعلان کروائیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور کچھ لوگوں کو متعین کیا کہ وہ مختلف جگہوں میں جا کر یہ اعلان کر دیں۔ چنانچہ یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تھا اس حج میں التی امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، کہ جس حج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا حجۃ الوداع سے پہلے 10ویں تاریخ کو۔ یہ بعثہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ابو بکر صدیق نے ان کو بھیجا 10 تاریخ کو فی رہطین، کوئی 8-9 افراد کی جماعت کے اندر، یؤذن فی الناس، جو لوگوں میں اعلان کر رہے تھے۔ اذن یؤذن، تاذین کا معنی اذان دینا، یہاں مراد کیا ہے؟ اعلان کرنا۔ کیا اعلان کر رہے تھے؟ لا یحج بعد العام مشرک، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اس سال تو مشرک یہاں موجود ہیں، کافر، وہ حج کر رہے ہیں، ہم منع نہیں کریں گے، لیکن اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ حرم میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ ولا یطوف بالبیت عریان، کہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ وہاں یہ عریانی اور فحاشی اتنی زیادہ عام تھی کہ عبادت بھی وہ کرتے تھے ننگے ہو کر، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کپڑے جو ہیں ان میں تو ہمارے گناہ کیے ہیں، تو ہم کپڑے اتار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور طواف کریں گے، تو طواف کرتے تھے برہنہ۔ تو اعلان ہو گیا کہ لا یطوفن بالبیت عریان۔ چلو جناب۔ وبه قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهم قال آخر سورة نزلت كاملة سورة البراءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری سورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی وہ سورہ براء ہے، اور آخری سورت جو نازل ہوئی خاص طور پر سورت کا آخری حصہ جو نازل ہوا وہ سورۃ النساء کی آخری آیات ہیں، یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اب یہ ہے آخر ما نزل فی القرآن، آگے کتاب و فضائل القرآن آنے والی ہے، اس میں جمع القرآن سے متعلق احادیث آئیں گی، اس میں بھی یہ بات بحث چلی ہے کہ سب سے آخر میں کون سی سورت اور کون سی آیت نازل ہوئی۔ تو بہت سارے علماء کا قول یہ ہے کہ سب سے آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی وہ ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ آخر ما نزل، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ براء ہے، یعنی سورہ توبہ ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر جو ہے یہ ایک کلی ہے، اور اس کلی کے اندر آخر میں یہ بھی نازل ہوئی، آخر میں یہ بھی نازل ہوئی، آخر میں یہ بھی نازل ہوئی۔ تو سورہ براء سے آخری سورت جو نازل ہے سورہ برات، یعنی لمبی صورتوں میں سورہ برات آخری سورت ہے۔ اور آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ساری سورہ براء مراد نہیں ہے بلکہ معظمھا، اس کا جو اکثر معظمھا، اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ آخر میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح میراث کے اندر جو سب سے آخری آیت ہے وہ ہے جو سورہ مائدہ سے پہلے سورۃ النساء کے آخر میں آئی ہے یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اب دیکھو کئی قول ہو گئے، آخر سورۃ نزلت سورۃ براء، تو اس سے مراد ہے سورہ طویلہ۔ آخر سورۃ نزلت سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ سورۃ قصیرۃ کاملۃ، اور آخر ما نزل آخر سورۃ نزلت، سورت کا جو آخری حصہ نازل ہوا یعنی فی المیراث، وہ کون سا ہے؟ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اور آخر ما نزل وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ
الی اللہ. تو آخر کا اطلاق ہو سکتا ہے کئی چیزوں کے اوپر. جی. میرا نام ہے آصف خان، والد صاحب کا نام جمعہ خان، میرا تعلق ضلع ہری پور سے ہے. درجہ حفظ جامعہ مصباح العلوم محمودیہ کراچی منظور کالونی کراچی میں کیا، اور درجہ متوسطہ درجہ رابعہ جامعہ قرطبہ شیرین جناح کالونی بھی کیا، اور درجہ خامسہ سے تاحال جامعہ ہاضم میں زیر تعلیم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب وفد بنی تمیم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة. حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم پڑھا ہے نا؟ چلو شاباش. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ نہیں پڑھا رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا فريء ذلك في وجهه فرؤيا ذلك في وجهه. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. یہ باب قائم کیا بنو تمیم کے وفد کے بارے میں، بلکہ آگے بہت سارے ابواب آ رہے ہیں کہ یہ فلاں وفد آیا، فلاں وفد آیا، فلاں وفد آیا، اور اسی وجہ سے سن 9 ہجری کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود، کیونکہ وفود کا سال تھا. اور جیسا کہ پیچھے ہم نے آپ کو بتایا کہ فتح مکہ سے پہلے انفرادی طور پر لوگ مسلمان ہوتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں بڑے بڑے قبائل آتے رہے اور وفود کی شکل میں آ کر مسلمان ہوتے رہے. ظاہر ہے کہ آپ سن 8 ہجری کے آخر میں جب مدینہ منورہ پہنچے تو ذوالقعدہ میں پہنچے، بیچ میں ایک مہینہ تھا ذوالحجہ کا، اس کے بعد سن 9 ہجری شروع ہو گیا تو وفود در وفود آ رہے تھے، اس لیے اس سال کو کہا جاتا ہے عام الوفود. اس میں بنو تمیم کا وقت بھی آیا، یمن کا وقت بھی آیا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو بنو تمیم ذرا کھڑتل قسم کے سخت مزاج لوگ تھے، تو اور یمن کے جو لوگ تھے نرم مزاج ہے، جیسا کہ آگے روایتوں میں صراحت بھی آ جائے گی. تو یہ دونوں وفود سے متعلق یہ روایت ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اقبلوا البشرى یا بنی تمیم، اے بنو تمیم بشارت قبول کرو. کیا مطلب کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے، مسلمان ہوئے ہو، تمہارے لیے بشارت ہے. قالوا یا رسول اللہ قد بشرتنا فاعطنا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بشارت دی، اب کچھ پیسے ویسے بھی دیجئے. فرؤی ذلک فی وجہہ، تو آپ کے چہرے میں اس کا اثر دکھائی دیا گیا. رؤیا نظر آیا آپ کے چہرے کے اندر اس کا اثر، یعنی آپ کو بڑی ان کی بات ناگوار ہوئی، لیکن آپ چپ لگا گئے، خاموش ہو گئے. معلوم ہوا کہ صبر کرنا ہی پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا. اب یمن کے کچھ لوگ آ گئے تو ان سے آپ نے فرمایا اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تمیم، کہ بنو تمیم نے تو وہ بشارت قبول نہیں کی لیکن تم لوگ قبول کر لو. قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ بشارت قبول کر لی، ہمارے لیے تو جنت کافی. جی. بابن قال ابن اسحاق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبا منهم نساء. یہ باب قائم کیا اور ابن اسحاق کا قول نقل کیا کہ عیینہ ابن حصن نے حملہ کیا بنو العنبر کے اوپر جو بنو تمیم میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ ابن حصن کو ان کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے جا کر حملہ کیا اور کچھ لوگوں کو وہاں قتل کیا اور عورتوں کو گرفتار کیا. قال ابن اسحاق غزوۃ عیینہ، غزوہ یہ مصدر ہے جس کی اضافت ہے اپنے
فاعل کی طرف، اور مفعول اس کا کیا ہے؟ بنو العنبر. تو اگر غزوہ کے بجائے آپ غزا کر لو تو بالکل وہی مطلب ہوگا کہ غزا عینۃ بن حصن ابن حذیفہ ابن بدر بن العنبر من بنی تمیم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کے بھیجا تھا ان بنو العنبر کی طرف. فاغارا، انہوں نے جا کر حملہ کیا. واصاب منهم ناسا وسبا منهم نساء. چلو جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لا ازال احب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيه هم اشد امتي على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم او قومي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ہمیشہ بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں تین چیزوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سنی ہے. آپ بنو تمیم کے بارے میں فرما رہے تھے پہلا جملہ کہ ہم اشد امتی علی الدجال، کہ وہ میری امت کے سب سے زیادہ سخت لوگ ہوں گے دجال پر. یعنی جب دجال سے مقابلہ ہوگا تو دجال کے ساتھ مقابلے میں پیش میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان میں بنو تمیم کے لوگ ہیں، یعنی مضبوط ہوں گے وہ، اور دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے. تو یہ آپ نے ان کی تعریف فرمائی. اور وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عائشہ، اور ان کی ایک قیدی عورت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عاتقیہ، اس کو آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مِنْ وُلْدِ اسماعیل، کیونکہ یہ جو خاتون ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات جو میں نے سنی وہ یہ کہ بنو تمیم کے صدقات جب آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضی صدقات قومی، یہ میری قوم کے صدقات ہیں. اور آپ کے بین سطور میں لکھا ہوا ہے لاجتماعی نسبہ الشریف بنسبہم فی الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تو الیاس پہ جا کر چونکہ بنو تمیم کا نسب مل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگرچہ بہت اوپر جا کے ملتا ہے، لیکن آپ نے ان کو اپنے قوم کے لوگوں میں شامل فرمایا. چلو جی. وبه قال حدثني ابراہیم بن موسى قال حدث. یہ بھی معلوم ہے کہ ہر آدمی کے اندر صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں یا برائیاں ہی برائیاں نہیں ہوتی. ہر آدمی جو ہے وہ اچھائیوں کا اور برائیوں کا، کسی میں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں کسی میں برائیاں. لیکن اگر کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے اندر کوئی اچھائی کوئی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ایک بات اس میں عیب والی ہو لیکن بہت ساری باتیں اس میں اچھی بھی ہو. اب بنو تمیم کے اندر ایک خرابی وہ ذکر کی گئی کہ ان کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوئی اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن تین باتیں ان کے حق میں بھی جا رہی ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی کسی آدمی کے بارے میں آپ فیصلہ کیا کریں تو 100% کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سمجھنا کہ آدمی 100% برا ہے، یہ سمجھنا کہ 100% فرشتہ ہے، تو مولوی صاحب ایسا نہیں ہوا کرتا. نہ کوئی بھی آدمی 100% برا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی آدمی 100% اچھا ہوتا ہے. 100% تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھے، 100% تو کوئی بھی نہیں ہوتا. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی صاحب ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم. تو انسان ہی ہوتا ہے. تو اچھائیوں کا اور برائیوں کا، اور یہ ہمارے یہاں اکثر مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں 100% برا ہے، اور جب ہم کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں کسی کو اچھا قرار دیتے ہیں ہم 100% اچھا قرار دے دیتے ہیں. حالانکہ 100% تو اس دنیا میں تقریباً ناممکن ہے. کوئی نبی ہو تو ہو، انبیاء کرام السلام تو 100% ہوتے ہیں. باقی جس کو ہم نیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ 70%، 72%، 78%، 82%، 84%، 88%.
تو یہ فیصد کا تناسب ہے، جو زیادہ نیک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی یہ نیک ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس سے غلطیاں نہیں ہو رہی. یا اسی طرح جس آدمی کو ہم کہتے ہیں یہ فاسق ہے، برا آدمی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. فاسق ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ 52% یا 54%، 57% وہ برا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 43% اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں بہت قسم کی. چلو جی. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہی وہ لوگ تھے کہ انہوں نے باہر سے ہی آوازیں دینی شروع کر دی کہ یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا. تو آیت نازل ہو گئی کیا؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اب جب یہ وفد آیا تو اس وفد کے اندر دو سردار تھے، ایک قعقاع ابن معبد ابن زرارہ اور دوسرے اقرع ابن حابس. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ آپ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو ان کا امیر بنا دیجئے. عمر فاروق نے کہا نہیں، آپ امیر بنا دیجئے حضرت اقرع ابن حابس کو. حضرت ابو بکر نے کہا تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو. عمر فاروق نے کہا نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا. فتماریا، لیکن دونوں میں اختلاف ہوا. حتی ارتفعت اصواتهما، یہاں تک کہ دونوں نیک آدمی تھے مگر دونوں نیک آدمیوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. آیت نازل ہو گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اب دیکھو صحابہ میں افضل ترین صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، لیکن بس جب بات ہوئی تو آواز بلند ہو گئی، آیت نازل ہو گئی. اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنے ڈر گئے دونوں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق. اور روایتوں میں آتا ہے، تفسیر میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ عمر فاروق تو اتنے ڈر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے تھے تو آواز بھی نہیں پہنچتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھئی آپ نے کیا کہا ہے، دوبارہ آواز نہیں آئی پوری طرح. اور یہی حال ابو بکر صدیق کا تھا کہ اپنی غلطی کے اوپر اتنی پشیمانی ہوئی کہ اتنی زور زور سے بولنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. معلوم ہے کہ زور زور سے نہیں بولنا چاہیے، اور یہ زور زور سے بولنا یہ ممنوع ہے بالکل. ایک تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ممنوع ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ویسے بھی اپنی عادت بنانا کہ زور زور سے بولنا، چیخ کے بولنا، یہ قرآن نے منع کیا. قرآن نے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز نیچی کرو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں جو بدترین آواز ہے گدھے کی آواز ہوتی ہے. گدھا چیختا ہے کہ گدھوں کی طرح مت چیخو. معلوم ہوا کہ عام گفتگو میں بھی جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو زور زور سے بات کرنا نہ صرف یہ کہ تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے بلکہ قرآن کے صریح احکام کے خلاف ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی سے بات کرنی چاہیے، زور سے بات کرنا مناسب نہیں. صرف خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، دور دور تک آپ کو آواز پہنچانی ہوتی تھی.
اور چہرہ مبارک بھی سرخ ہو جاتا تھا، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ویسے جب آپ ساتھیوں سے بات کریں، بیوی بچوں سے بات کریں، گھر میں بات کریں، تو تہذیب اور شائستگی اور قرآن کے احکام یہ ہے کہ چیخ چیخ کے بات نہ کی جائے. اب آپ دیکھو ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، نیک لوگ کتنی زور زور سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز، ساری سنت جو ہے نا وہ بالوں میں آ گئی ہے مولانا. حالانکہ صرف بال ہی تو نہیں ہے، اور بھی تو چیزیں ہیں جو اللہ نے اتنی سارے احکام دیے ہیں. آواز کو ایک حد تک رکھنا یہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق ہے کہ آدمی زور سے بات نہ کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جناب ان سے غلطی ہو گئی کہ زور سے آواز بلند ہو گئی، آیت نازل ہو گئی. چلو جی. باب وفد عبد القيس. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم إن لي جرة تنتبذ لي نبيذا فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتزح فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضرة وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم حدثنا بجمل من الأمر إن علمنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمسة وأنهاكم عن أربع من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة. یہ حدیث تو گزر گئی ہوگی. خدا کا خوف کرو کتاب الایمان کے اندر. آج پڑھیں گے انشاءاللہ، تو بس پھر ضرورت ہی نہیں میری بتانے کی. چلو ترجمہ کرا دیتا ہوں. ابو جمرہ کہتے ہیں میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری ایک مٹکا ہے جو میرے لیے نبیذ بناتا ہے اور میں میٹھا میٹھا پی لیتا ہوں ایسے مٹکوں میں کہ اگر میں اس کو زیادہ پیوں اور قوم کے ساتھ بیٹھا رہوں اور دیر تک بیٹھا رہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں رسوا ہو جاؤں گا. کیا مطلب کہ ایک مٹکا ہے اور اس میں نبیذ ڈالتا ہوں. نبیذ کا مطلب آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پانی کے اندر کوئی چیز ڈال دی اور پانی کے اندر اس کا اثر آ گیا، آپ نے وہ پانی پی لیا. مثلا پانی کے اندر کھجوریں ڈال دی، کشمش ڈال دی، بادام ڈال دیے، چنے ڈال دیے، ایسے مختلف علاقوں میں لوگ مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، وہ پانی پی لیتے ہیں. تو اس پانی کے اندر وہ جو چیز ڈالی گئی ہے اس کے لطیف اجزاء حلول کر جاتے ہیں اور جو بھاری چیز ہے وہ وہیں رہ جاتی ہے. وہ پانی آرام سے ہضم ہو جاتا ہے، ثقیل چیز وہ پھوک بنتی ہے، اور جو پانی کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں وہ لطیف اجزاء ہوتے ہیں، وہ بڑے مفید ہوتے ہیں. اس کو نبیذ کہا جاتا ہے. اور نبیذ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت مبارکہ دو آ رہی ہیں روایتوں کے اندر کہ آپ کے لیے نبیذ ڈالی جاتی تھی اور آپ ایک دن کے اندر اس کو ختم کر لیتے تھے، اور دوسری روایت یہ آ رہی ہے کہ آپ 3 دن تک اس کو استعمال کرتے تھے. علماء نے لکھا کہ 3 دن تک یہ سردیوں کے زمانے کے اندر اور 1 دن گرمیوں کے زمانے کے اندر، اس لیے کہ اگر نبیذ زیادہ دیر تک رکھی جائے اور پانی میں وہ چیز پڑی رہے تو ڈر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر اشتداد، غلیان، قذف ضبط پیدا ہو جائے گا اور نشہ پیدا ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے زمانے کے اندر نبیذ استعمال فرماتے تھے 3 دن تک، لیکن گرمیوں کے زمانے میں آپ بہت احتیاط فرماتے تھے اور 1 دن سے زیادہ پھر نبیذ استعمال نہیں کرتے تھے کہ کہیں اس کے اندر نشے کے امکانات نہ ہو جائیں. تو راوی ابو جمرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ میرا ایک مٹکا ہے اور جو میرے یہ نبیذ بناتا ہے. پھر مٹکے کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بعض مٹکے ایسے ہوتے ہیں ان پر رنگ ہو جاتا ہے، اور اس میں اس زمانے کے اندر سبز رنگ ہوتا تھا، لیکن سبز رنگ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ سبز رنگ کر دیں یا کوئی سا بھی رنگ کر دیں، اور ایک مٹکا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی رنگ نہ ہو، کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ ہے
مسامات بند ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کے اوپر رنگ کریں گے نا تو مسامات بند ہو جائیں گے. جب مسامات بند ہو جائیں گے تو اندر جو چیز ہے اس کے سڑنے کا اور پکنے کا امکان زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے جب اچار وغیرہ ڈالا جاتا ہے یا ایسی چیز جس کو جلدی پکانا ہو تو ویسے مٹکے میں ڈالا جاتا ہے جس کے اوپر رنگ ہوا ہو تاکہ مسامات بند ہو جاتے ہیں تو اس چیز کے پکنے کا امکان جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کچا مٹکا ہوگا اس کے اوپر رنگ وغیرہ نہیں ہوگا تو اس میں پکنے کا امکان پکنا دیر سے ہوتا ہے. تو اسی لیے جو بات آ رہی ہے کہ آپ نے منع فرمایا الجرۃ الخضراء کہ سبز رنگ کے مٹکے میں نبیذ نہ ڈالی جائے. تو اس زمانے میں سبز ہوتا تھا لیکن سبز ہو سرخ ہو لیکن کوئی سا بھی جس پر رنگ کر دیا گیا ہو اس میں نبیذ ڈالنے سے شروع میں آپ نے منع فرما دیا تھا اس لیے کہ اس کے اندر مسکر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. یہ ساری بحث میں کرنا نہیں چاہ رہا اس لیے گھبرا رہا ہوں کیونکہ حضرت کر دیں گے انشاءاللہ تعالی صدر صاحب سے لو. تو بہرحال یہ ایسا ہے کہ اگر مٹکے کے اندر نبیذ ڈالی جائے تو مٹکا اگر سادہ ہے تو اس کے مسکر ہونے کا امکان دیر سے ہوگا اور اگر وہ رنگ والا ہے تو اس کے مسکر ہونے کا امکان جلدی ہوگا. تو ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میرا ایک مٹکا ہے جو میرے لیے نبیذ بناتا ہے یعنی جس میں نبیذ ڈالتا ہوں اور میں اس کو میٹھا میٹھا پیتا ہوں. مٹکوں میں ایک مٹکا میرے پاس ہے لیکن وہ میٹھا پیتا تو ہوں لیکن اگر میں وہ میٹھی نبیذ زیادہ پی لوں اور قوم کے ساتھ بیٹھا رہوں اور کافی دیر تک بیٹھا رہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں رسوا ہو جاؤں گا. کیا مطلب کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جب وہ میں پیتا ہوں تو تھوڑی دیر تک تو کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن اگر میں کافی دیر تک لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں تو آہستہ 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 میرے دماغ پر اس کا کچھ اثر ہونے لگتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری بھی کچھ یعنی دماغ پوری طرح حاضر نہیں ہے. وجہ اس کی آج میں نے صبح ایک دوائی کھائی ہے مجبوری میں اور یہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ یہ جو دوائیں ہوتی ہیں نا انگریزی دوائیں بھی اور یہ بھی اس کا کچھ اثر ہوتا ہے دماغ کے اوپر اور دماغ پھر پوری طرح اتنا حاضر نہیں رہتا. تو اسی طرح یہ نبیذ جو ہے وہ اگر زیادہ نبیذ استعمال کر لی جائے تو اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ دماغ اتنا حاضر نہ رہے جتنا کہ ہوا کرتا تھا. تو کیا میں اس مٹکے کی نبیذ کو استعمال کروں یا نہ کروں؟ یہ سوال کس نے کیا؟ ابو جمرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ تھا جو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ جو ہیں فٹ سے یہ جواب نہیں دیتے تھے کہ کرو یا نہ کرو. یعنی جب سائل ان سے سوال کرتا تھا کہ جی میں یہ کام کروں یا نہ کروں ان کو حدیث یاد آ جاتی تھی وہ حدیث سنا دیتے تھے. مطلب یہ ہوتا کہ حدیث میں نے سنا دی تم جانو اور خدا جانے. تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ تم خود ہی اس سے سبق حاصل کر لو. اور یہی ہمارے اپنے کئی اکابر کو میں نے دیکھا کہ مسئلہ پوچھا انہوں نے کوئی واقعہ میں سنا دیا کہ صحابہ کا یا تابعین کا یا جناب سلف صالحین کا یا کوئی حدیث سنا دی. مقصد یہ ہوتا تھا کہ مجھ سے کیا جواب لیتے ہو اس کے اندر جواب موجود ہے. تو ابو جمرہ نے جب عبداللہ ابن عباس سے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب میں حدیث سنا دی. کیا سنائی؟ وہ یہ سنائی کہ وفد عبد القیس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال مرحبا بالقوم، تو آپ نے فرمایا کہ مرحبا ہے اس قوم کے ساتھ. معلوم ہوا کہ کسی کو اہلا وسہلا یا مرحبا کہنا جائز ہے. اور مرحبا آپ جانتے ہیں کہ اتیت سہلا و اتیت اہلا و وطیت سہلا و دخلت مرحبا. تو آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ. اور یہ جو قوم ہے نہ رسوا ہے نہ شرمندہ ہے، یعنی صلح کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ آئی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشرکین مضر حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر صرف اشہر حرم میں. معلوم ہے کہ یہ جو واقعہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے یہ ہدنہ سے
پہلے کا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں جو واقعہ نقل کیا جا رہا ہے یہ وفد عبد القیس کے سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، 4 یا 5 ہجری کا، جب وفد عبد القیس آیا تھا. اشہر حرم میں آیا تھا، کیونکہ اشہر حرم میں قتال بند ہو جاتا تھا، سفر کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا تھا، ورنہ اس زمانے میں سفر کرنا سخت مشکل تھا اور بیچ میں لوٹ مار قتل ہو جاتا تھا. تو عبد القیس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضر کے مشرکین حائل ہیں. مضر سے مراد ہے قریش، اور ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر اشہر حرم میں. آپ ہمیں کچھ بتلا دیجئے مختصر احکام، اگر ہم اس پر عمل کر لیں جنت میں داخل ہو جائیں، اور ہم جا کر اس کی دعوت دیں اپنے پچھلے لوگوں کو، یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے قوم کے لوگ. آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں 4 چیزوں کا اور تمہیں منع کرتا ہوں 4 چیزوں سے. تمہیں حکم دیتا ہوں ایمان باللہ کا، اور کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان. یا اقام الصلاۃ امرکم باقام الصلاۃ امرکم بایتاء الزکاۃ و صوم رمضان. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، اور مغانم میں سے تم خمس دو. ماں بحث آپ پڑھ لیں گے کہ سوال میں تو آپ اجمال میں تو آپ نے فرمایا تھا 4، لیکن تفصیل میں آپ نے ذکر کیا 5. تو یا تو یہ کہا جائے کہ پہلی جو چیز ہے ایمان، اس کو آپ نے ذکر کیا توطیۃً و تمہیداً. یہ بحث آپ نے مشکات میں بھی پڑھ لی ہوگی. یا تو یہ کہا جائے کہ آپ نے پہلی کو ذکر کر دیا تھا توطیۃً و تمہیداً. یا یوں کہا جائے کہ 4 احکام شروع میں دیے، بعد میں استطراداً مزید فائدے کے لیے آپ نے ایک 5واں حکم بھی بتا دیا. کیونکہ یہ جو 4 شروع کے حکم ہے یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن مال غنیمت میں سے خمس دینا یہ ہر مسلمان کے تو لازم نہیں ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب جہاد ہوگا، اس کے بعد مجاہدین کو حکم دیا جائے گا کہ 5واں حصہ اس میں سے نکالو اور بیت المال کو بھیجو. تو یا تو پہلا حکم جو ہے وہ توطیۃً و تمہیداً ہے، یا یہ کہا جائے کہ شروع کے 4 احکام اصل ہیں اور 5واں ذکر کر دیا گیا ہے استطراداً و ضمناً. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں 4 چیزوں سے، اور وہ یہ کہ جو نبیذ ڈالی جائے دبہ میں، نقیر میں، حنتم میں اور مزفت میں. دبہ کہتے ہیں کدو کے برتن کو، کہ کدو اندر سے خالی کر دیا گیا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا گیا، اس میں نبیذ ڈالی گئی. نقیر کہتے ہیں لکڑی کے، نقر ینقرو کے معنی ہوتے ہیں کھودنے کے، اور اسی سے منقار نکلا ہے. چونچ کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے چونچ کے ذریعے سے زمین کو یا اور چیزوں کو کھودتا اور کوریدتا ہے. تو نقیر کہا جاتا ہے اس لکڑی کو جس کو اندر سے کھود کر برتن سا بنا دیا گیا ہو. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں اس لکڑی کے برتن میں نبیذ ڈالنے سے. اور تیسرا آپ نے فرمایا حنتم کے معنی ہے الجرۃ الخضراء، لیکن ہم نے ابھی آپ کو بتایا، بار بار بتائیں گے کہ خضراء یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید واقعی ہے، کہ واقع اس زمانے میں یہ تھا، قید اتفاقی ہے. مزفت اس برتن کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر تارکول لگا دیا گیا ہو، اور تارکول لگانے سے بھی یہی ہوگا کہ اس کے مسامات بند ہو جائیں گے. تو ان 4 برتنوں کے اندر آپ نے نبیذ ڈالنے سے منع کر دیا. اب یہ روایت ہے سن 4-5 ہجری کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کو کیوں ذکر کر دیا؟ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں بھی وفد عبد القیس آیا تھا، لیکن میرے معیار کے اوپر وہ روایت کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے میں اس روایت کو ذکر کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ وقت پہلے بھی آیا ہے، اور یہ وفد جو ہے سن 9 ہجری میں بھی آیا تھا. 5 ہجری میں جب آیا تو اس وقت میں تو بیچ میں کفار مضر حائل تھے، لیکن سن 9 ہجری میں جب آیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت فتح مکہ ہو چکی تھی اور سارے کے سارے راستے کھل چکے تھے اور مسلمانوں کے لیے مامون تھے. اور انہی کے سردار تھے کون؟ اشج. اور انہی کا واقعہ ہے کہ وہ اشج جو تھے وہ جب یہ وفد آیا تو سارے وفد عبد القیس کے جو تھے لوگ
وہ بھاگ بھاگ کے مسجد نبوی کے اندر آنے لگے. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا تھا, کوئی آپ کے پاؤں کو بوسہ دے رہا تھا. اور ان کے جو سردار تھے اشج, وہ کھڑے رہے, ان دیکھا سب ساتھی بھاگ گئے جوش میں اندر. انہوں نے جناب سامان اتروایا, سامان رکھا, پھر جناب سب چیزیں ویزیں رکھی, سواریوں کو باندھا, پھر جناب اپنا نیا جوڑا نکالا, غسل کیا, غسل کر کے نیا جوڑا پہنا, پھر اندر داخل ہوئے, مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ تعالی, تمہارے اندر 2 عادتیں ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہے, الحلم والانات. ایک تو تمہارے اندر بردباری ہے کہ تم نے ساتھیوں پر غصہ نہیں کیا, والانات دوسرے کہ تم ہر کام اطمینان سے کرتے ہو, ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہو. تو یہ 2 صفتیں تھیں جو ان کے اندر موجود تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. باقی بحث انشاءاللہ بخاری اول میں آ جائے گی. چلو جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمرة قال. یہ یاد رکھو کہ بعد میں آپ نے فرمایا جب اگلا وفد آیا تھا نا یہ سن 9 ہجری میں, تو اس میں پھر وہ روایت ہے جو آپ نے مشکات میں پڑھی ہوگی کہ کنت نہیتکم, میں نے تمہیں کنت نہیتکم عن الدباء والمزفت, میں نے تمہیں منع کیا تھا فلاں فلاں برتن میں نبیذ ڈالنے سے, لیکن تم ہر برتن میں نبیذ ڈال سکتے ہو, غیر اللہ تشربوا مسکرا, صرف اتنی بات ہے کہ مسکر نہ پینا. معلوم ہے کہ یہ جو ممانعت تھی یہ صرف شروع میں تھی, صرف اس لیے احتیاط کے بنا پر تاکہ کہیں وہی نبیذ ان کے لیے دوبارہ شراب نوشی کا ذریعہ نہ بن جائے. لیکن جب یہ حضرات شراب انہوں نے چھوڑ دی, زمانہ گزر گیا, آپ نے فرمایا برتن, اور یہ بھی آپ نے فرمایا ان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه, برتن جو ہے نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے. فانتبذوا في كل وعاء غیر اللہ تشربوا مسکرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہر برتن میں, یہ ظرف میں فرمایا ہر برتن میں تم نبیذ ڈال سکتے ہو لیکن مسکر مت پیو. چلو جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحندم والمزفت. دبا یعنی کدو کا برتن, نقیل لکڑی کا برتن, حندم الجرۃ الخضراء, مزفت تارکول والا برتن. جی. نام محمد اسامہ, ولدیت محمد صفدر, تعلق ضلع اٹک, صوبہ پنجاب سے. ناظر قرآن مجید سے لے کر درجہ خامسہ تک کی تعلیم اپنے علاقے کی ایک دینی درسگاہ جامعہ قاسمیہ انوار القرآن میں حاصل کی. درجہ سادسہ جامعہ فریدیہ اسلام آباد سے, اور درجہ سابع تاحال جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم. چلو بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البحاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو قال أبو عبد الله وقال بكر بن مضر عن عمرو بن حارث عن بكير أن قريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها وعنهم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وإنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعاهنا. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما
قال قريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وأنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسبة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الخادمة فقلت قومي إلى جنبي فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر أنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر عن الرکعتین اللتین بعد الظہر فہما ہاتان. روایت نقل کی حضرت بکیر سے انہوں نے کہ یہ نقل کیا کہ قریب جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، انہوں نے یہ بات بتلائی کہ عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن ابن ازہر یا عبد الرحمن ابن عوف کے چچا ہیں، اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہم ان سب نے مجھے بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور کہا کہ جا کر ان کو سلام کہنا ہماری طرف سے، اقرا علیہ السلام منا جمیعا، آپ ان کو ہم سب کی طرف سے سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کا کیا حکم ہے. وَإِنَّا أُخْبِرْنَا، اور ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے أَنَّكِ تُصَلِّيهِمَا کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، 2 رکعتوں سے منع کیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر فاروق کے ساتھ لوگوں کو اس سے مارتا تھا. یعنی اگر کوئی مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی آدمی مسجد میں عصر کے بعد نفل نماز پڑھتا ہوا نظر آتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پر نکیر فرماتے تھے، بلکہ اس کی نماز توڑوا دیتے تھے. اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی متعین کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں عصر کے بعد نفل نماز پڑھتا ہوا نظر آئے تو اس کے ہاتھ کھول دیا کرو اور اس کی نماز توڑوا دیا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا، اور میں عمر فاروق کے ساتھ لوگوں کو اس سے ضرب عنہ کا مطلب کیا ہے؟ روکتا تھا. یعنی ضربہ کا یہ مطلب نہیں کہ جوتا لے کے پٹائی کرتے تھے یا جناب لاٹھی لے کے سر پہ مارنا شروع کر دے جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، بلکہ ضرب عنہ کا مطلب ہے روکنا. اور یہاں تک روکتے تھے کہ اس کے ہاتھ کھلوا دیتے تھے، یعنی اس کی نماز توڑوا دیتے تھے. تو میں عمر فاروق کے ساتھ لوگوں کو ان 2 رکعتوں سے روکتا تھا. قریب کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچا رضی اللہ عنہا، اور میں نے ان کو وہ پیغام پہنچایا جو انہوں نے مجھے دے کر بھیجا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سل ام سلمہ، تم جا کر حضرت ام سلمہ سے پوچھو. وعند الطحاوی فقالت عائشہ لیس عندی ولكن حدثتنی ام سلمہ، کہ واقعہ مجھے براہ راست معلوم نہیں ہے بلکہ مجھے ام سلمہ نے یہ بات بتلائی تھی، تم جا کر ام سلمہ سے پوچھو. تو وہ فرمانے لگی ام سلمہ سے پوچھو. میں نے ان کو بتلایا. کن کو بتلایا؟ بھیجنے والوں کو. فردونی الی ام سلمہ، تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کی طرف بھیج دیا کہ ان سے پوچھ کر آؤ. بمثل ما ارسلونی الی عائشہ، اسی کی مثل کے ساتھ جو انہوں نے پیغام مجھے دے کر بھیجا تھا عائشہ کی طرف. یعنی کہا کہ ام سلمہ کو سلام کہنا ہماری طرف سے اور ان سے پوچھنا کہ عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کا کیا حکم ہے. اور اسی سے بعض حضرات نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا کہ اگر کسی بڑے نے آپ کو کسی کام سے بھیجا ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ تو فلاں جگہ ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ اگر فوری کام نہ ہو تو جس نے بھیجا ہے اس کو آ کر بتا دیا جائے. پھر وہ اگر دوسری جگہ بھیجے
تو وہاں چلے جائیں. تو قریب نے یہی کیا کہ واپس آ گئے، واپس آ کر پھر یہ کہا کہ حضرت عائشہ نے تو یہ کہا ہے. انہوں نے کہا تم ام سلمہ کے پاس چلے جاؤ. فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ آپ ان 2 رکعتوں سے منع کرتے تھے، اور ایک دن آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس بنو حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی انصار کی، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خادمہ کو بھیجا. خادم، یہ خادم مرد کو بھی پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور خادمہ پر بھی، عورت پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. فارسلت الیہ الخادمہ، میں نے ان کے طرف خادمہ کو بھیجا. کس کی طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی خادمہ تھی. وہ کون تھی؟ حضرت بریرہ. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک خادمہ تھی. معلوم ہے کہ خادمہ کا ہونا کوئی زہد یا تقوی کے خلاف نہیں ہے. فقلت قومی الی جنبہ، تو میں نے یہ کہا کہ تم حضور کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو جانا اور یہ کہنا کہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے آپ کو نہیں سنا کہ آپ ان 2 رکعتوں سے منع کرتے تھے؟ فاراک تصلیہما، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو فإن اشار بیدہ، تو اگر حضور اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں، فاستاخری، تو پیچھے ہو جانا. ففعلت الجاریہ، تو جاریہ نے ایسا ہی کیا. گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی میں کہا کہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ تو منع کرتے تھے اور خود ہی پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی. معلوم ہے کہ اگر ہاتھ سے اشارہ کیا جائے مگر عمل کثیر نہ ہو تو اسے نماز فاسد نہیں ہوتی. اسی لیے اگر سامنے آپ کے جگہ ہے، صف کے اندر کوئی آدمی چلا گیا اور آپ آہستہ آہستہ عمل کثیر کے بغیر اگلی صف میں چلے جائیں، جائز نہ جائز؟ جائز ہے. نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین قدم جو آدمی اٹھائے وہ قدم ہے یصل بہا صفا، کہ جس کے ذریعے سے وہ صف کو ملاتا ہو. یہ جو عرب ہے نا، ان کے ہاں تو حرکات کثیرہ بے پناہ ہوتی ہیں نماز کے اندر. جیسا آتی ہے نا، موبائل نکالا، دیکھا اس کی مس کال ہے، پھر بند کر دیا جی. تو یہ عرب جو بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس معاملے میں سختی بہت زیادہ ہے. تو لیکن احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی اگر عمل قلیل ہو اس کی گنجائش ہے، اور اگر عمل کثیر ہو، اور عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل وہ کام کیا جائے، یا عمل کثیر یہ جس میں توالی حرکات ہو، یا ایسا ہو کہ دیکھنے والا ہی سمجھے کہ یہ آدمی تو نماز نہیں پڑھ رہا، مثلا دونوں ہاتھ چھوڑ کر کے آپ اس طرح سے موبائل، ظاہر ہے کہ یہ تو عمل کثیر بھی ہے، توالی حرکات بھی ہے، اور دیکھنے والا بھی سمجھے گا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے. تو اس عمل کثیر سے ہمارے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ پیچھے ہٹ گئی. آپ نے نماز پوری کی. نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے مسئلہ بتایا. فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ، کل کے مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ابھی نہیں ہوا ہے. کس نے سوال کیا تھا؟ اچھا چلو، کچھ جواب میں نے دے دیا، باقی انشاءاللہ اور آگے آ جائے گا. یاد رہتے ہیں مجھے آپ لوگوں کے سوال؟ اچھا جی، کہاں گیا؟ تو ففعلت الجاریہ، جاریہ نے ایسا ہی کیا. فاشار بیدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. فاستاخرت عنہ، تو وہ پیچھے ہٹ گئیں، وہ خادمہ پیچھے ہٹ گئی. اب دیکھو فاستاخرت عنہ ففعلت الجاریہ، تو اس سب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے جو خادم کا لفظ آیا تھا اس سے مرد خادم مراد نہیں تھا بلکہ خادمہ مراد تھی. فلما انصرف، پھر جب آپ واپس پلٹے نماز سے، یعنی 2 رکعت ختم ہو گئیں، آپ نے فرمایا یا ابنۃ ابی امیہ، ام سلمہ تو یہ ہے بنت ابی امیہ،
تم نے مجھ سے سوال کیا ہے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں، اور بے شک عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے اسلام لانے کے لیے اپنی قوم سے، تو انہوں نے مجھے غافل کر دیا ان 2 رکعتوں سے جو ظہر کے بعد تھیں، فہما ہاتان، تو یہ وہ 2 رکعتیں ہیں، یعنی میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں اس وقت نہیں پڑھ سکا تھا اور اصل میں بھی مجھے یاد نہیں رہی، اب میں نے یہ 2 رکعت پڑھی ہیں۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں خصوصیت ہے کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وجہ یہی ہے جو ابھی گزری کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ منع کرتے تھے بلکہ نماز توڑوا دیتے تھے، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ آپ نے صحابہ کو بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز توڑوا دیا کرو، اس کو منع کرو۔ معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اس کو خصوصیت سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ البتہ اس سے ایک دوسری بات اور معلوم ہوتی ہے کہ ویسے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی مولانا، عام طور سے سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی بطور نفل کے ان کا اعادہ کر لے۔ فرض کر لو کہ ظہر کے بعد آپ کو خیال یہ تھا کہ 2 رکعتیں کمرے میں جا کے پڑھوں گا، اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو گیا یا نسیان ہو گیا کہ آپ کو یاد نہیں رہا، بعد میں یاد آیا کہ آج تو میں نے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہی نہیں پڑھی، آپ عصر سے پہلے پہنچ گئے، آپ نے جناب اب ظہر کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب سنت ہی باقی نہیں رہی، وہ سنت تو نفل ہے، لیکن اگر اس کا پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، اور یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلو جی، وبه قال حدثنا عبد اور الله یہ بھی معلوم ہے کہ جب کہ آپ کے قول اور عمل میں تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قول کو دی جائے گی، کیونکہ عمل کے اندر خصوصیت کا احتمال ہے، اور جب کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس کا اختصاص بھی ثابت ہو گیا، ورنہ آپ نے منع فرما نہا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونہا عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس۔ چلو جی، وبه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عصر کے بعد کیوں 2 رکعت پڑھتی تھی؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ اجتہاد تھا ان کا، ویسے یہ ساری بحث کتاب الصلاۃ میں آ جائے گی، لیکن کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے قبول نہیں کیا، اب بعد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چھوڑ بھی دیا تھا اس کو، بعد میں رجوع کر لیا تھا اس سے۔ جی، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا یہ ابو بھی معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اس عمل کے اوپر کوئی اصرار نہیں تھا، اسی لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ جب وہ قریب پہنچے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی دلیل نہیں دکھا، بھئی میں نے تو ام سلمہ سے پوچھا تھا، تم ان سے جا کے پوچھ لو، تو گویا وہ خود متردد تھیں کہ مجھے تو انہوں نے بتایا ہے، اس کی بنا پر میں نے پڑھ لیا یا پڑھ لیتی ہوں، تم جا کر ان سے پوچھ لو۔ معلوم ہے کہ اپنے طور پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ جی، سوال کہاں استاد جی، جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہاں زیارت یہاں 184 نمبر سے جی ہے؟ 184 نمبر اچھا، سر جی، یہ دیگر صحابہ کا بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کیوں کرتے تھے؟ وجہ کہ نہیں جو تھی وہ قولن تھی، نہیں آ گئی نا، اگر روایات متعارض ہوتی تو بات تھی، لیکن جب نہیں آ گئی تو نہیں کی وجہ سے آپ نے اس پر عمل کیا۔ اور جو حضرات اجتہاد کر رہے تھے ان میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی، اور تو کوئی بھی نہیں تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ استدلال کرتی تھی کس سے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت ام سلمہ خود قائل نہیں تھی عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کی، کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، اسی لیے ان کو اعتراض ہوا کہ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو منع کرتے ہیں اور خود پڑھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے خادمہ کو بھیجا۔ معلوم کیا تم سلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی، اور انہوں نے صراحتاً اس کی ممانعت سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی،
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. ابو جمرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا اس جمعے کے بعد جو جمعہ قائم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، وہ جمعہ قائم ہوا ہے مسجد عبد القیس میں، بحرین کے ایک علاقے جواسا میں. جواسا یہ قریہ کبیرہ تھا، وہاں یہ جمعہ قائم ہوا ہے. اور اسی سے احناف نے استدلال کیا کہ ویسے جمعے کا حکم آ گیا تھا ہجرت کے موقع پر، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہجرت کر کے قباء پہنچے، اور قباء سے آپ جب مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں بنو سالم کے پاس یہ جمعے کا حکم نازل ہوا، اور وہیں سب سے پہلے آپ نے جمعہ قائم فرمایا. پڑھ لی نہیں رہی ہے روایتیں، ورنہ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، بخاری اول میں بھی، ترمذی میں بھی، ابو داؤد وغیرہ میں بھی. تو جمعہ جو ہے وہ قائم ہوا ہے سن 1 ہجری میں، یعنی جمعے کی فرضیت اور وجوب جو آیا ہے وہ ہے سن 1 ہجری میں، کوئی ہجرت کے فوراً بعد، یعنی آپ مدینہ بھی نہیں پہنچے تھے اور مسجد نبوی بھی قائم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی جمعے کا حکم نازل ہوا تھا. رستے میں اور مدینہ منورہ کے کونے میں جب آپ پہنچے، وہاں آپ نے مسجد بنو سالم کے اندر نماز جمعہ ادا کی. 4 سال تک کہیں کسی بستی کے اندر جمعہ قائم نہیں ہوا. اور 5 ہجری میں جواسا جو بحرین کا ایک علاقہ ہے، وہاں یہ قریہ کبیرہ تھا، وہاں یہ جمعہ قائم ہوا ہے. معلوم ہوا کہ اگر چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر جمعہ جائز ہوتا تو مدینہ منورہ کے آس پاس تو طرح طرح کی بستیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے قبائل موجود تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کہیں بھی جمعہ قائم نہیں کیا گیا. سب سے پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا جمعہ، اس جمعے کے بعد جو ادا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، وہ جمعہ قائم ہوا ہے مسجد عبد القیس کے اندر جو جواسا کے علاقے میں بحرین میں. چلو جی بس، چلو اللہ سبحانہ و تعالی. سوال ایک صفحہ ہوا بس، صرف 2 بھی کہاں پورے ہوئے، 2 سے بھی کم. سوال استاد، 1.5. ہاں کہاں جی ارشاد. عبد القیس کے واقعے میں ایک روایت میں اشہر الحرم ہے اور ایک روایت میں فی شہر حرام ہے. تو اور ایک کتاب کیا آ رہا ہے اشہر الحرم جی، اور ایک روایت میں فی شہر حرام ہے، اور کتاب الایمان میں جو روایت گزری اس میں بھی الشہر الحرام ہے. تو ان روایتوں میں تطبیق کیسے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو وفد عبد القیس جب آیا تھا تو وہ حرمت والے مہینے میں آیا تھا، اور وہ حرمت والا مہینے میں ہی وہ آ سکتے تھے، اشہر حرم میں آ سکتے تھے، اس کے علاوہ تو آ نہیں سکتے تھے. لیکن ان کا آنا جو ہے وہ 4 مہینوں میں مسلسل نہیں ہوا تھا اشہر حرم میں، بلکہ اشہر حرم میں سے کسی ایک شہر حرام میں ہوا تھا. یہ مطلب ہے. تو جن روایتوں میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نہیں آ سکتے مگر اشہر حرم میں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں آ رہا ہے کہ ہم نہیں آ سکتے مگر شہر حرام میں، وہ بھی ٹھیک.